واٹس ایپ پر آج 2 بلین سے بھی زیادہ یوزرز ہیں جو کہ روزانہ واٹس ایپ پر کسی نہ کسی بہانے اپنا ڈیٹا شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بٹ انٹرسٹنگلی من ہی من میں یہ سوال تو ضرور گردش کرتا ہے کہ واٹس ایپ اپنا ریونیو جنریٹ کرتا کہاں سے ہے۔ اگر آپ فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب جیسے بڑے بڑے پلیٹ فارمز دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا میجر ریونیو ایڈسن سے ہی آتا ہے، بٹ واٹس ایپ پر ایسا کوئی فیچر ہے ہی نہیں۔ بٹ وائی؟ تو جاننے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا پڑے گا۔ If you're not paying for the product, you are the product۔ تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 2009 سے، جب برائن ایکٹن اور جان کوم ایک میسیجنگ ایپ کھولتے ہیں جس میں صرف پہلے ٹیکسٹ فارورڈ کرنے کا ہی آپشن ہوتا تھا۔ فنکشنز اپڈیٹ کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے تھے۔ واٹس ایپ کوئی بھی سورس آف انکم جنریٹ نہیں کر رہا تھا، بلکہ واٹس ایپ نے 2009 میں ہی پکچر شیئرنگ کا فنکشن جاری کیا اور اس وقت اس کو اپنا خرچہ اٹھانا ہی مشکل ہو گیا۔ سو اب یہ انویسٹر ڈھونڈنے لگا۔ تو انویسٹر نے کوئی زکوٰۃ تھوڑی دے رکھی تھی، بلکہ وہ فاؤنڈرز کو فورس کر رہے تھے کہ واٹس ایپ کو مونیٹائز کیا جائے۔ عام طور پر ایک ایپ ان 3 طرح سے پیسہ کماتی ہے: ایڈورٹائزمنٹ، چارجنگ فی اینڈ سیلنگ ڈیٹا۔ واٹس ایپ کے فاؤنڈر ایڈسن سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ایون انہوں نے یاہو جیسی بڑی کمپنی سے ریزائن اس لیے کیا کہ یاہو اس وقت ایڈ بہت چلا رہی تھی۔ تو پہلا آپشن واٹس ایپ کے لیے، واٹس ایپ کے سٹارٹنگ میں کوئی چارجنگ فی نہیں تھی۔ تو دوسرا آپشن بھی، واٹس ایپ کے فاؤنڈرز یوزر ڈیٹا کو لے کر بہت سیریس تھے۔ تو تیسرا آپشن بھی، واٹس ایپ کو اپنے قوانین پر کمپرومائز کرنا پڑا اور اس نے $1 فی چارج کرنا شروع کر دی۔ اور انٹرسٹنگلی واٹس ایپ ارن بھی کرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی واٹس ایپ لاس میں تھی کہ اچانک کہانی میں انٹری ہوتی ہے مارک زکربرگ کی کہ وہ اس کو 2014 میں $19 بلین میں خرید لیتے ہیں اور اس پر $1 فی چارج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے ہی ہماری اصل کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ 2013 میں واٹس ایپ نے صرف 1.2 ملین ہی ارن کیا تھا، جو کہ $19 بلین کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اور یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اس وقت 13 برج خلیفہ یا پھر 20 مریخ مشن بھی ہو سکتے تھے۔ فیس بک کا بزنس ماڈل ڈیٹا ہی تو ہے۔ فیس بک کے پاس جتنا ڈیٹا ہوگا وہ اتنا ہی اسٹرانگ اور پاورفل ہوگا، اور فیس بک ڈیٹا لیک کرنے میں پہلے ہی مشہور تھا۔ ایون فیس بک کے سٹارٹ میں ہی مارک نے اپنے دوست سے کہا، اگر تم ہارورڈ کے اندر کسی کا بھی ڈیٹا چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ، میرے پاس 4000 لوگوں سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے۔ دوست نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو مارک نے کہا کہ پتہ نہیں یہ لوگ مجھ پر بھروسہ کیوں کرتے ہیں، دے آر فولس۔ اور مارک نے کئی بار یہ کیا اور اس کے لیے وہ سوری بھی کرتا رہا۔ And it was my mistake. It sounds like we made a mistake there. In retrospect, it was a mistake. We have made a lot of mistakes in running the company. It was my mistake. I apologize for that, and I'm sorry. And I'm sorry. And I'm really sorry that this happened. لیکن خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی طرف آئیں کہ فیس بک نے واٹس ایپ کو خریدا کیوں؟ کیونکہ فیس بک کے پاس اپنی فیس بک میسنجر ایپ تھی اور اس کا فنکشن بھی سملر ٹو واٹس ایپ تھا۔ اگر میں کہوں کہ فیس بک نے کبھی واٹس ایپ کو خریدا ہی نہیں تو بلکہ فیس بک نے تو واٹس ایپ یوزر کو خریدا ہے۔ بٹ مارک نے واٹس ایپ کو خریدتے وقت کہا تھا کہ وہ اس پر کوئی تبدیلی نہیں کرے گا اور یہ دونوں اس میں اپنا کام ایسے ہی جاری رکھ سکتے ہیں اور ان کو اس کی مونیٹائزیشن کے لیے بالکل بھی فورس نہیں کرے گا۔ بٹ ان ایکچوئل کیس مئی 2017 میں مارک کو یورپی کمیشن کی طرف سے $110 ملین کا چارج لگا اور یہ جرمانہ اب تک کا سب سے بڑا جرمانہ تھا۔ Fine imposed on Facebook of €110 million. The fine is the highest fine we have ever imposed for procedural infringement in a merger case. تو یہ جرمانہ اس لیے تھا کہ فیس بک نے یوزر کا ڈیٹا ان کی مرضی کے بغیر اس کا مس یوز کیا۔ مارک نے کہا کہ اس کا ان سب میں کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے
اور صاف انکار کر ڈالا۔ تو شاید اب برائن ایکٹن کو بھی گیم سمجھ میں آنے لگی اور اس نے سپتمبر 2017 کو واٹس ایپ سے ریزائن کر دیا اور ایک ٹویٹ کیا کہ اٹس ٹائم ٹو ڈیلیٹ فیس بک، اور اپنی ہی ایک نئی ایپ دا سگنل ایپ بنا ڈالی جو کہ سملر ٹو واٹس ایپ تھی۔ اٹ واز بیکاز کہ مارک واٹس ایپ کا یوزر ڈیٹا فیس بک کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، یعنی آج فیس بک کے پاس ہم سب کا ڈیٹا موجود ہے، بٹ فیس بک کو اتنا ڈیٹا چاہیے کیوں؟ ایکچولی فیس بک ہماری ایکٹیویٹی کے حساب سے ہمیں ایڈز دکھاتا ہے۔ واٹس ایپ انسٹال کرتے وقت ایپ ہم سے ہمارے موبائل کے تمام ایکسیس حاصل کر لیتی ہے، بٹ دا کوسچن از کہ فیس بک اکیلا ہی ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ ویل نو، بڑی بڑی کمپنیاں لائک گوگل، انسٹاگرام، یاہو، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ اور ایون یہ یوٹیوب بھی، اگر تم نے نوٹس کیا ہو کہ تم جو بھی یوٹیوب پر دیکھتے ہو یا سرچ کرتے ہو تو یوٹیوب تمہیں وہی یا اس جیسا کنٹینٹ دکھائے گا، بیکاز آف یوٹیوب ہمارے ڈیٹا کے حساب سے ہی ہمیں ڈیل کرتا ہے، لیکن فیس بک اس کے لیے اسپیشلی بدنام ہے۔ بٹ دا کوسچن از کہ واٹس ایپ صرف یوزر ڈیٹا کو سیل کر کے ہی بزنس کرتا ہے؟ ویل اس کا جواب ہے نو۔ واٹس ایپ نے اپنا واٹس ایپ بزنس لانچ کیا جس میں وہ سیلر سے لیٹ رسپانس پر جرمانہ بھی لیتا ہے۔ بہت سی کمپنیاں لائک اوبر، نیٹ فلکس اینڈ ایکسٹرا واٹس ایپ بزنس استعمال کرتی ہیں، اور کچھ دیگر ممالک میں واٹس ایپ اسٹیٹس میں ایڈز رن کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ بٹ لاسٹ ناٹ دا لیسٹ کہ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیا الٹرنیٹنگ ایپس لائک دا سگنل استعمال کریں؟ ویل اس کا جواب تو آپ خود ہی تلاش کریں گے۔ آپ چاہ کر بھی سگنل ایپ استعمال نہیں کر پائیں گے، بیکاز آف کہ آپ کے دوست، آپ کے فرینڈ اور ایون سب لوگ آپ کو واٹس ایپ پر ہی ملیں گے،